أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے، پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے احمدیت خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا۔ ابھی میں نے سورۃ فتح کی آخری آیت کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ فتح میں مسلمانوں کو ایک فتح مبین کی خبر دی گئی تھی جو مکہ معظمہ کی عظیم الشان فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی ان پاکیزہ اقدار اور اعلیٰ کردار کا ذکر ہے جس کی قسمت میں ازل سے فتح اور غلبہ مقدر ہے، اور وہ اقدار صبر و استقامت، اخوت و یگانگت، طاعت و عبادت اور رضائے الہی کی اعلیٰ اقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان صفات کی حامل لوگوں کی مثال تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، اور انجیل میں بھی الہی جماعتوں کے آغاز کی یہ مثال ایک حقیر بیج کی طرح سمجھائی گئی ہے جو ایک کونپل کی طرح پھوٹتا ہے مگر رفتہ رفتہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے، جسے دیکھ کر اس کی آبیاری کرنے والی جماعت مومنین کو جہاں خوشگوار حیرت کا سامنا ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف یہ غیر معمولی ترقی کفار کے جوش اور غضب کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ پس ایسے اعلیٰ کردار اور نیک صفات کی حامل جماعت سے مغفرت اور اجر عظیم کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ قرآنی بیان کے بعد اب آئیے ہم انجیل میں حضرت مسیح کی بیان فرمودہ تمثیل کا مطالعہ کریں، جہاں لکھا ہے
آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو تھا، مگر جب بڑھتا ہے تو ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ متی 13:31-32۔ سامعین کرام، اس زمانے کے مسیح اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بھی اس تمثیل کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جسے مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا۔ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 49-50۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس انجیلی تمثیل کو اپنی فتح اور اپنی سچائی کے نشان کے طور پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحۂ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے، مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور چلی گئیں، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزاروں پرند اس پر آرام کر رہے ہیں۔ پس آج کے موضوع سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے نشان کے طور پر آپ اور آپ کی جماعت کے اعلیٰ کردار اور غیر معمولی کامیابیوں کا بیان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کی چھاپ آپ کی جماعت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مسیح موعود کو یہ اخلاق فاضلہ اپنے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت، کامل اطاعت کے نتیجہ میں عطا ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ سے پہلے کی پاکیزہ زندگی کو اپنی سچائی کے گواہ کے طور پر پیش کیا، اور مخالفین کو چیلنج کیا کہ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ پس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر اخبار وکیل امرتسر نے آپ کی اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے ہوئے لکھا، کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بالحاظ اخلاق و عادات اور کیا بالحاظ خدمات و حمایات دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز و برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا یہی وہ شاندار پہلو ہے جس کا جماعت کے ناقدین کو بھی اعتراف ہے کہ جب مذہب روایات کا نام رہ گیا اور عوام تو کیا علماء بھی بگڑ گئے، تو عین اس ضرورت کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا خوبصورت عملی نمونہ پیش کر کے ایک ایسی باکردار جماعت پیدا کر کے دکھا دی جو صبر و رضا، اخوت و محبت اور اطاعت و عبادت کے اعلیٰ اوصاف سے مزین ہے۔ چنانچہ مشہور نقاد علامہ نیاز فتح پوری صاحب گزشتہ صدی کے ہندوستان کی حالت زار بیان کر کے لکھتے ہیں، اسلام کی قسم پرسی انتہا کو پہنچ گئی۔ یہی وہ وقت تھا اور یہی وہ فضا تھی ہندوستان کی جب ایک مرد عمل سرزمین قادیان سے اٹھا اور اس نے تنہا تمام مخالف طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ خدا کا روشن کیا ہوا چراغ مدھم تو ہو سکتا ہے لیکن اسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے آپ کو کس حیثیت سے پیش کیا یا کہ اپنے آپ کو کیا سمجھا،
بلکہ صرف یہ ہے کہ کیا کیا یا کیا کر دکھایا، اور کیوں کر ایسی مضبوط اور باعمل جماعت قائم کر سکے جس کی بے پناہ عملی قوت کا اعتراف اس کے مخالفین کو بھی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ احمدی جماعت کے قیام کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا، تاہم اتنا زمانہ ضرور گزر چکا ہے کہ اگر یہ تحریک بے جان ہوتی تو دوسری جماعتوں کی طرح یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک ایک مختصر گاؤں سے شروع ہو کر تمام دنیا کے تمام گوشوں تک پہنچ جاتی ہے تو ہم کو اس کی استقامت عزم کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور یہ استقامت کسی جماعت میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کا بانی و موسس خود بڑا مخلص انسان ہو۔ حضرات، اگر جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہ ہوتا، کسی انسان کے ہاتھ کا کرشمہ ہوتا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی یہ سلسلہ نابود ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اخبار وفادار نے آپ کی وفات پر بجا طور پر لکھا تھا کہ مرزا صاحب کے بعد اگر سلسلہ احمدیہ نابود ہو جائے گا تو سمجھو کہ مرزا جھوٹا ہے، اور اگر ترقی کرے گا اور اس کے بعد اس کی جماعت یا اس کا کوئی جانشین اس کے عشق میں ترقی دینے میں کامیاب ہوا تو سمجھ لینا کہ مرزا سچا اور وہ الہام باری سے مستفیض ہوا، اور اگر اس کی جماعت یا جانشین مٹتے چلے گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مذہبی رخنہ اندازی کبھی پسند نہیں۔ وفادار، لاہور، 14 جولائی 1908۔ بلا شبہ ناپاک درخت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے کہ وہ زمین سے اکھیڑا جاتا ہے اور قائم نہیں رہ سکتا، جبکہ پاک درخت ہر زمانہ میں خدا کے حکم سے پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس قرآنی اصول کے مطابق حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد بھی خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پودا الہی سنت کے مطابق اور زیادہ پھلتا پھولتا اور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اس کے اکھڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور اس کے نابود ہونے کی امیدیں کی گئیں، اور کہا گیا کہ اب تو ایک مولوی آپ کا پہلا جانشین ہو گیا ہے، اس لیے یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مگر خلافت اولیٰ کے اس مبارک دور میں خلافت احمدیہ کو جو استحکام ملا، اس سے یہ پودا نہ صرف اپنے سہارے پر قوت و مضبوطی سے کھڑا ہو گیا، بلکہ اسی زمانہ میں مولوی فتح محمد سیال صاحب کے ذریعہ انگلستان تک اس کی جڑیں پھیل گئیں۔ پھر خلافت ثانیہ کے دور میں جماعت کے ایک حصہ کے الگ ہو جانے کے باوجود یہ سلسلہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور فتنے اور ابتلا آتے رہے، کبھی مستریوں کا فتنہ کھڑا ہوا تو کبھی احرار کی تحریک احمدیت کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہوئی۔ احرار کی ان فتنہ انگیزیوں کے جواب میں جماعت احمدیہ کے دوسرے اولو العزم خلیفہ نے اس وقت خدا سے علم پا کر یہ اعلان کیا کہ میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر چند دنوں کے اندر احمدیوں نے حالات کو یوں پلٹا کھاتے دیکھا کہ لوٹنے نکلے تھے جو امن و سکون بے کساں، خود انہی کے لٹ گئے حسن و شباب زندگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کو جاری کیا، جو ساری دنیا میں خدا کے لگائے ہوئے اس پودے کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بن گئی۔ سیدنا حضرت مسلم موعود تحریک جدید کی انہی کامیابیوں کو محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میں نے یہ تحریک کی وہ میری زندگی کی بہترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی تھی، جبکہ مجھے اس عظیم الشان کامیاب کام کی بنیاد رکھنے کی توفیق ملی۔ بس آج تک ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مخالفین کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکی کہ احمدیت کا درخت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نابود ہو جائے گا، بلکہ خلافت ثانیہ کے ابتدائی دور میں خدا کے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کے پھیلاؤ اور مضبوطی کا یہ عالم ہوا کہ دشمن کو بھی اس کے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ مولوی ظفر علی خان صاحب نے 1932 میں جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ الفاظ لکھ کر مسیح موعود کی صداقت پر مہر ثبت کر دی کہ یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے، اس کی شاخیں ایک طرف چین اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی نظر آتی ہیں۔ جہاں قرآن کریم نے شجرہ طیبہ کی یہی علامت بیان فرمائی ہے کہ اس کی شاخیں بلندی کی طرف پھیلتی جاتی ہیں،
تو اس کی جڑیں زمین میں ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اکھیڑ نہیں سکتی۔ مگر ساتھ ہی قرآن شریف میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب الہی جماعتیں ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتی ہیں تو ان کے نابود کرنے کے لیے مخالفین کا غیظ و غضب بھی پورے جوش میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہتھیار اور کلہاڑے لے کر دوڑتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کل جس کومپل کو نہ اکھیڑ سکے آج اس مضبوط تنے کو کیسے کوئی گزند پہنچا سکیں گے۔ یہی مخالف حملہ آور جب اس خدائی درخت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کا فرستادہ اس درخت کا محافظ بن کر کھڑا یہ اعلان کر رہا ہے، ایاں کے سوئے من بدوے دی بسد تبر از باغباں بے ترس کے من شاخ مسمرم، یعنی اے وہ شخص جو سینکڑوں کلہاڑے لے کر مجھے کاٹنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہو، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ میرے باغبان سے ڈر جاؤ کہ میں اس کے درخت کی ایک پھلدار شاخ ہوں، یعنی وہ کبھی تمہیں یہ شاخ کاٹنے نہیں دے گا، پس یہ جرت نہ کرنا ورنہ خود کاٹے جاؤ گے۔ احباب کرام، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہم نے بار بار ایسے ایمان افروز نظارے دیکھے ہیں کہ خدا کے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ شل کر دیا گیا اور اس کے خلاف اٹھنے والی بد نظریں اندھی کر دی گئیں اور مخالف زبانیں ہمیشہ کے لیے گنگ ہو گئیں۔ 1953 کا پرآشوب زمانہ بھی آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی سرپرستی میں احمدیوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، تو عین اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز احمدیوں کے ایمانوں کی تازگی اور ثبات قدم کا موجب بن رہی تھی، جس میں آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ فتح ہماری ہے۔ کیا آپ نے گزشتہ 40 سال میں کبھی دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو کیا اب وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے مگر انشاءاللہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ لو کہ وہ میری مدد کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ مجھ میں ہے۔ خطرات ہیں اور بہت ہیں مگر اس کی مدد سے سارے دور ہو جائیں گے۔ مرزا محمود احمد 3 مارچ 1953۔ اور پھر ہم نے بچشم خود دیکھا کہ وہ خدا اپنی فوجوں کے ساتھ اپنے خلیفہ اور اپنی جماعت کی مدد کے لیے واقعی دوڑا چلا آیا، اور جماعت نہ صرف کسی دائمی نقصان سے محفوظ رہی بلکہ اس ابتلا سے اور زیادہ سرخرو ہو کر باہر نکلی۔ ابتلا اور نصرت الہی کے حوالے سے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جماعت احمدیہ کو آئندہ کے لیے بھی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ میں ایسے شخص کو جس کو خدا خلیفہ ثالث بنائے ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا تو اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خدا کے خلیفہ کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی۔ چنانچہ 1974 میں خلیفہ ثالث کے دور خلافت میں جماعت پر آنے والا ابتلا اگرچہ 53 کی صوبائی حکومت کے پیدا کردہ ابتلا سے زیادہ ہولناک تھا، کیونکہ پاکستان کی مرکزی حکومت کا وہ طاقتور سربراہ جماعت کی مخالفت پر جس کی دانست میں اس کی کرسی بہت مضبوط تھی اور جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے ان باد ارادوں کی تکمیل کے لیے پوری حکومتی مشینری جماعت کے خلاف لگا دی، اور نہ صرف احمدیوں کی دکانیں جلا دی گئیں اور گھر لوٹے گئے بلکہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ احمدی مرد، عورتیں اور معصوم دودھ پیتے بچوں کو خوراک تو کیا پانی تک سے محروم کر دیا گیا، مگر انہوں نے کمال ثبوت کا نمونہ دکھایا۔ احمدیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جس کی ایک مثال جون 74 کا وہ خون آلود دن ہے جس دن گجرانوالہ میں 14 احمدی شہید کر دیے گئے۔ ان میں ہمارے پیارے موجودہ امام کے کلاس فیلو محمد افضل صاحب کھوکھر اور ان کے بیٹے اشرف صاحب بھی تھے۔ ظالموں نے
बाप के सामने छुरे मारकर दर्दनाक तरीक से बेटे को शहीद किया। फिर बाप से कहा कि अब भी मौका है कि अहमदियत से इनकार करो और मिर्जा साहिब को गंदी गालियां दो, मगर आफरीन है अफजल शहीद पर जिसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने बेटे से भी कमजोर ईमान वाला समझते हो, जिसने मेरे सामने सिसकते हुए जान दी है। जुल्म इस्तिबदाद की हद ये थी कि अशरफ शहीद ने जख्मी हालत में जब पानी मांगा तो जालिमों ने उसका मुंह रेत से भर दिया। इस नज़ारा को उसके बाप अफजल खोखर ने भी देखा था, इसलिए उसने उन्हें ललकार कर कहा कि बेशक इससे बदतर सलूक भी मुझसे कर लो, मैं अपने ईमान को मुतजलजल ना होने दूंगा। चुनाचे उनको भी दर्दनाक तरीक से शहीद कर दिया गया। इन्हीं शोहदा में महमूद अहमद और उनके भाई सईद अहमद भी थे, जिन्हें डंडे और पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया गया था, और इनकी बीवियों और माओं को आखिरी दीदार की इजाजत भी ना दी गई। आफरीन है अहमदियत के उन सपूतों पर भी जिन्होंने सिद्क़ के कमाल नमूने दिखाए, और आफरीन है उन माओं और बेटों पर भी जिन्होंने तारीख में सब्र व इस्तकामत के नए बाब रकम किए। अहमदियों पर ये तमाम मजालिम रवा रखकर भी पाकिस्तान के हुक्काम के दिल उस वक्त ठंडे न हुए जब तक कौमी असम्बली से उन्हें कुरान करीम के अहकाम की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुस्लिम करार ना दिलवा दिया। फिर क्या था, उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान को इस्लामी इत्तेहाद और इस्लाम का सबसे बड़ा खादम करार देकर मुल्क भर के उलमा से अपील की गई कि 13 सितंबर का जुमा वजीर आजम भुट्टो की दराज़ी उम्र के लिए यौम दुआ के तौर पर मनाया जाए। चुनाचे 72 मुसलमान फिरकों ने अहमदियत के गैर मुस्लिम अक़लियत होने की खुशी में 90 साला मसला हल करने वाली नाम नेहाद खादम इस्लाम हुकूमत की सलामती और भुट्टो साहिब की दराज़ी उम्र के लिए दुआएं कराईं। मगर दूसरी तरफ एक और वाक़या भी साथ साथ रूनुमा हो रहा था। एक और तारीख रकम हो रही थी। जमात अहमदिया के खलीफा सालिस इस हुकूमत को इंतबाह कर रहे थे कि असेंबली का ये फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फैसला के बरखिलाफ बल्कि उससे मजाक है जिसमें आपने एक फिरके को नाजी और 72 फिरकों को गैर नाजी करार दिया था। इसलिए इस फैसला के बदअंजाम से नहीं बच सकोगे। और फिर आपने अपनी जमात को तसल्ली दी कि खुदा ने मुझे इल्हामन फरमाया है वस्से मकाना का इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन, कि अपने मकान आने वालों के लिए और वसी करो, इस्तेज़ा करने वालों के लिए हम खुद काफ़ी हैं। फिर उस साल दिसंबर 74 के जलसा सालाना पर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने तमाम अहमदी हाज़रीन से हम आहंग होकर ये दुआ भी की थी कि ए अल्लाह, हम पर ऐसे लोग मुसल्लत ना कर जो हम पर रहम करने वाले ना हों। सामईन कराम, ये कितना अजीब मंजर है कि एक तरफ पाकिस्तान की मुस्लिम अक्सरियत और उनके जुब्बा पोश उलमा की दुआएं हैं, दूसरी तरफ हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस की दुआ पर मजलूम अहमदियों की आमीन है। फिर देखो मजलूमों की ये आहें कैसे बेहिजाबाना अर्श पर पहुंची कि 3 साल के कलील अरसा में अहमदियों को कशकोल पकड़ाने वाला खुद कशकोल लेकर अदालत के कटहरे में खड़ा होकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। कई ताकतवर हुकूमतों ने सिफारिशें की, अवाम ने शोर मचाया कि 52 साल की उम्र में इसे फांसी देने से अहमदियों की सच्चाई साबित होती है। मगर जो होना था होकर रहा, और 74 साल के फैसला को 3 साल नहीं गुजरे थे कि भुट्टो अपनी जान की भीख मांगते हुए फांसी चढ़ गया। बाद में किसी ने भुट्टो की फांसी का हुक्म सुनाने वाले चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन से पूछा कि भुट्टो को फांसी लगाने का सामान उसके वकीलों और मशीरों ने किया, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मुंसिफ जात खुदा की है, भुट्टो का फैसला आसमानों पर लिखा जा चुका था। और यही
اور یہی سچ تھا اور حقیقت ہے کہ 74 کے بعد 3 سال کے قلیل عرصہ میں احمدیوں کو اتنا بڑا نشان دکھا کر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے ایمانوں کی مضبوطی کے سامان فرمائے بلکہ اہل پاکستان کے لیے اس واقعہ کو درس عبرت بنا دیا۔ مگر افسوس کہ اس قوم نے اس سے بھی عبرت نہ پکڑی اور بعد میں آنے والے ایک اور آمر اور فوجی ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو سہارا اور طول دینے کے لیے احمدیت کا نام استعمال کیا اور تکبرانہ لہجے میں احمدیت کو موذی کینسر قرار دیتے ہوئے اسے جڑوں سے اکھیڑنے کا اعلان کیا اور اپنی طرف سے پہلے سے کہیں بڑھ کر ایسے مضبوط منصوبے تیار کرنا شروع کیے جس سے احمدیوں کو اس نظام خلافت سے جدا کر دیا جائے جس کے اندر ان کی جان ہے۔ یہ سب کچھ نتیجہ تھا جماعت احمدیہ کے خلاف ایک عالمگیر سازش کا، اور اب بھی اسی خدائے غیور نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کی حفاظت کرنی تھی۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب شیر خدا بن کر میدان میں اترے۔ انہوں نے جب پاکستان کے اس عامر اور معاندین احمدیت ائمہ کی ملی بھگت سے تیار شدہ منصوبوں کو دیکھا تو اپنی دوربین نگاہ سے پیش آمد حالات کو بھانپتے ہوئے 1983 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر جہاں جماعت کو دعاؤں کے لیے تیار کیا، وہاں آمریت کو بھی متنبع کرتے ہوئے فرمایا، تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغے دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ چنانچہ 1984 میں جب وہ حالات پیدا ہو گئے تو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایّد اللہ تعالیٰ بن عزیز کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں بحفاظت انگلستان پہنچا دیا۔ ہجرت کے اس زمانہ میں جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اہل پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل دور تھا، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے زندہ خدا پر اور اپنی جماعت کے ایمان کا جو اظہار فرمایا اسے خدا نے لفظاً لفظاً پورا کر دکھایا۔ آپ نے اس دور کے پاکستانی ڈکٹیٹر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور دنیا تمہیں ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ لیکن اس وارننگ کے باوجود فوجی ڈکٹیٹر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور احمدیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو شیر خدا خلیفۃ المسیح الرابع نے 10 جون کو تمام مکذبین اور معاندین کو بالعموم اور جنرل ضیاء الحق کو بالخصوص مباہلہ کا چیلنج دیا، جس سے اس جنرل نے پہلو تہی کی۔ اس پر اسے واضح فرما دیا کہ اگر وہ احمدیوں کے خلاف مظالم سے باز نہ آئے تو عملاً یہی بات مباہلہ قبول کرنے کے مترادف ہوگی اور وہ بد انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ سامعین کرام، 17 اگست 1988 کو مباہلے کا یہ شکار جنرل ضیاء الحق اپنے لاؤ لشکر سمیت جس طرح فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زندہ آگ میں جل کر راکھ ہوا اور کوئی طاقت اسے بچا نہ سکی، یہ وہ نشان تھا جس سے خدا کی وہ تقدیر کھل کر سامنے آ گئی جس کا اعلان حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے پیش از وقت فرما دیا تھا۔ دیکھا جائے تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں قدم قدم پر نصرت الہی اور تائید ایزدی کے یہ نشان اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے جس کے لیے خدا غیرت رکھتا ہے اور حفاظت بھی فرماتا ہے اور فرماتا چلا جائے گا۔ اس ناقابل تردید حقیقت کا ادراک جماعت کے مخالفین کو بھی خوب ہے۔ چنانچہ مولوی عبدالرحیم اشرف صاحب ایڈیٹر رسالہ المنیر جو کبھی اسلامی جماعت کے سرگرم ممبر تھے،
جماعت کی کامیابیوں اور جماعت کے مخالفین کی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیت رکھتے تھے۔ سیدنا نذیر حسین دہلوی، مولانا انور شاہ دیوبندی، مولانا انور شاہ دیوبندی، مولانا قاضی سید لقمان منصور پوری، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر کے بارے میں ہمارا حسن سن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر اور رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایا ہیں، اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں، اور قادیانی اخبارات اور رسائل چند دن اپنی تائید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اس کے باوجود اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، بقول مولوی عبد الرحیم اشرف صاحب تقوی و دیانت اور تعلق باللہ، خلوص، علم اور اثر کے لحاظ سے پہاڑ جیسی شخصیتوں کی حضرت مرزا صاحب کے مقابل پر ناکامی واضح کرتی ہے کہ ان کے تقوی، دیانت، تعلق باللہ اور حسن کردار کے بارے میں جو مولوی عبد الرحیم صاحب کو حسن ظن تھا وہ اس پر پورے نہیں اترے، اور یہ ناکامی اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ کی کامیابی ہی دراصل اعلیٰ اقدار اور بہترین کردار کی کامیابی ہے۔ حضرات، ایسی قوت قدسیہ پیدا کرنے والی وہی ہستی ہو سکتی ہے جسے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا اور جس نے اپنے آقا و متاع صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل پیروی میں فیضان محمدی حاصل کیے ہوں۔ اسی لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پرزور الفاظ میں فرماتے ہیں، میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا، بلا شبہ اس شجر طیبہ کے دائمی پھل اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر اور باہر ہیں، جس کا اعتراف غیروں نے بھی کھل کر کیا ہے۔ چنانچہ مشہور سکھ لیڈر سر دیوان سنگھ لکھتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک اسلامی شعار کا تعلق ہے، ایک معمولی احمدی کا دوسرے مسلمانوں کا بڑا سے بڑا مذہبی لیڈر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ احمدی ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے اسلامی احکام کا عملی طور پر پابند ہو۔ چنانچہ ایڈیٹر ریاست کو اپنی زندگی میں سینکڑوں احمدیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور ان سینکڑوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں دیکھا گیا جو کہ اسلامی شعار کا پابند اور دیانتدار نہ ہو، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک احمدی کے لیے بد دیانت ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ خدا سے ڈرتے ہی نہیں بلکہ خدا سے بدکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ نیاز فتح پوری لکھتے ہیں کہ احمدی جماعت میں اس عملی پہلو کو سامنے رکھ کر ایک ایسی روح پھونک دی جس کی مثال ہمیں دوسری مسلم جماعت میں اس وقت نہیں ملتی، اور جب جماعت احمدیہ نے اپنی عملی نمونہ کے ساتھ تبلیغ اسلام کے میدان میں قدم رکھا تو دنیا میں ایک تہلکہ برپا کر دیا۔ چنانچہ ایڈیٹر اخبار تیج نے پون صدی قبل اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ مؤثر اور مسلسل اور تبلیغی کام کرنے والی طاقت احمدیہ جماعت ہے۔ اسی طرح مشہور سکھ اسکالر شمشیر سنگھ نے لکھا کہ احمدی مسلمانوں نے اپنے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے عملی صورت میں جتنی سر توڑ کوشش کی ہے وہ شاید ہی عرب کے خلفائے راشدین کے بعد کسی اور اسلامی جماعت نے کی ہو۔ بلا شبہ اس تبلیغ کے پیچھے احمدیوں کی وہ عظیم الشان جان و مال، طاقت اور عزت کی قربانیاں ہیں جن کا اعتراف کرتے ہوئے مولوی عبد الرحیم اشرف نے لکھا، ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ قادیانی عوام میں ایک معقول تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ مال و جان اور دنیاوی وسائل و علائق کی قربانی پیش کرتی ہے۔ ان عظیم الشان قربانیوں کی بدولت آج جماعت احمدیہ عالمگیر
دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ کینیا کے ممباسا ٹائمز کے مطابق جبکہ 1962 میں جماعت احمدیہ کے مبلغ عیسائی مشنریوں کے مقابل پر 10 گنا تیزی سے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام بنا رہے تھے، تو آج یہ رفتار ہزاروں گنا ہو چکی ہے، اور جماعت ہر سال بیتوں کے دگنے ہدف پورے کرتے ہوئے اس سال کروڑوں پھل حاصل کر کے ایک تاریخی سنگ میل طے کر چکی ہے۔ اب تھوڑی دیر میں یہ کروڑ انسان ہر رنگ و نسل کے اپنے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہاتھ پر ٹی وی سیٹلائٹ کے ذریعہ شرف بیعت حاصل کریں گے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شجر طیبہ کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو خلافت کے نظام کی برکت سے نوازا ہے، جس کے تحت جماعت کے تعلیمی، تربیتی اور تبلیغی پروگرام اور MTA پر ہر روز 1 درجن سے زائد زبانوں میں 24 گھنٹے جاری رہتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی ان کاوشوں پر تبصرہ کرتے ہوئے رسالہ نبوت کراچی لکھتا ہے، مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی نشریات نے عالم اسلام میں اضطراب و بے چینی کی ایک لہر پیدا کر دی ہے، اور مسلمانوں کے ارباب حل و عقد پوری دنیا میں بالعموم اور بر صغیر میں بالخصوص کسی لائحہ عمل تک پہنچنے کی کوشش میں سرگرداں ہیں، تو دوسری جانب ان نشریات نے احمدیوں کے عزائم و حوصلوں کو بھی خاصا بلند کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی سر بلندی سے ہی احمدیوں کے حوصلے بلند تر ہوتے ہیں، پس اگر خدا کے ان فضلوں پر کسی کو غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے اور ان کی صفوں میں بھگدڑ مچتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ معاندین احمدیت خوب جانتے ہیں کہ جس درخت کو کاٹنے کے لیے بقول ان کے تقوی و دیانت اور تعلق باللہ کے لحاظ سے پہاڑ جیسی شخصیتوں نے 1 صدی سے زائد عرصہ میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن ان کا کوئی تقوی، کوئی جوش، کوئی غضب کام نہ آیا، اور آج وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے اس درخت کی شاخوں کو پھلدار دیکھ کر تعصب سے تڑپ رہے ہیں، تو یہ آگ انہی کا حصہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب کشتی نوح میں 1901 میں فرمایا تھا، یہ جماعت لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچے گی، اور آج ہم جس دلی تمنا کے بھر آنے کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کتنی خوش ہوگی، اس کے تصور سے ہی ہماری مسرتوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اے دنیا والو، سنو کہ آج خدائے واحد کے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کی سرسبزی کا یہ عالم ہے کہ کروڑہا افراد کی یہ جماعت دنیا کے 170 ملکوں میں قائم ہو چکی ہے، جہاں ہزاروں جماعتیں اور سینکڑوں مشن ہاؤسز، سینکڑوں مبلغین اور معلمین دینی خدمات بجا لا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ دنیا کی 53 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کر چکی ہے۔ جماعت کے درجنوں سکول اور ہسپتال دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے اس روحانی انقلاب پر چیں بجبیں ہونے والے معاندین کے لیے یہ شعر ہی کافی ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ ترقی و بلندی کا یہ سفر تو جاری رہنے والا ایک سلسلہ ہے جو جماعت احمدیہ کی وہ ازلی تقدیر ہے جو پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کی غرض ہی یہ بیان فرمائی ہے جو لازماً پوری ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ الوصیت صفحہ 8-9۔ آخر میں دشت خار میں سرگرداں پھرنے والوں کے لیے حضرت مسیح موعود کے الفاظ میں ایک درد بھرا پیغام دہراتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوار گانے دشت خار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔